السلام علیکم. میں آج آپ لوگوں کے سامنے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں. یونانی طریقہ علاج اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان. جب انسان بیمار ہوا تو اس نے علاج ڈھونڈا، تو سب سے پہلے انسان وہ اس چیز سے علاج کرنا چاہتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں. تو اس کے ارد گرد پیڑ تھے، جڑی بوٹیاں تھیں، ان سب سے اس نے علاج شروع کیا. جو ہپوکریٹ ہے، بقراط، وہ فادر آف میڈیسن کہلاتے ہیں، وہ یونانی تھے. اس کے بعد جالینوس، بہت سے حکماء یونان میں ہوئے، جس کو آج گریس کہا جاتا ہے، یونان ہے. تو یونان سے پھر مصر ہوتے ہوئے، پھر اسلامی مملکتوں سے ہوتے ہوئے یہ طریقہ علاج ہندوستان میں پہنچا. ہندوستان میں اس کو شروع میں حکومتوں کی سرپرستی حاصل تھی، اسی لیے یہ پیتھی بہت پھلی پھولی اور اس نے بہت ترقی کے منارج طے کیے. آج یہ طریقہ سسٹم باقاعدہ حکومت ہند سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کا ایک کورس ہے باقاعدہ، جس کو BUMS کہا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ BUMS میں ہی کیوں داخلہ لیا جائے. بہت سے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں لیا جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ واحد طریقہ علاج ہے کہ جس کی دوائیں بہت آسانی سے انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. ہم روزمرہ کی بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے مسالہ جات ہیں، غذائیں ہیں، بہت سی پھل ہیں، یہ سب ہمارے طریقہ علاج میں شامل ہیں. چونکہ یہ پوری دنیا سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں آئی ہے، تو اس میں ایک طرح سے ایک انٹرنیشنل فلیور ملتا ہے. اس میں آپ کو عرب میں پیدا ہونے والے جو پھل ہیں، کھجور وغیرہ دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی ملیں گے. سنائی مکی ہے، بہت ساری چیزیں. اور زیادہ تر ہندوستان میں تو ہماری قدم قدم پہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس کا اتنا بہترین استعمال اس طریقہ علاج میں ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے بالکل جیسے جادو ہو گیا. لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ اس تک اپروچ حاصل کرنا، اس کے لیے یہ کورس ہے. تو BUMS کورس ہے جس میں یونانی سسٹم پڑھایا جاتا ہے. اب آج ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ BUMS کرنے کے بعد انسان کیا کرے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنی دوائیں آپ کسی بھی میڈیکل گریجویشن کورس کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں، BUMS کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جیسے ایلوپیتھ میں جو دوائیں، جو ایمرجنسی ادویہ ہیں، وہ ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایک سمپل MBBS بھی کر سکتا ہے، BAMS والا بھی کر سکتا ہے، BHMS والا بھی کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں. سپریم کورٹ نے اس کا باقاعدہ اس کی طرف ایک اشارہ کر رکھا ہے. ہم بھی اتنے ہی طریقے. لیکن اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے بہت سے امراض مخصوصہ ہیں، جیسے مخصوص آرگنز ہیں، جیسے دل، دماغ یا کڈنی. یہ وہ کورس ہے کہ MBBS کرنے کے بعد انسان پہلے MD کرے، اس کے بعد پھر DM یعنی سپر اسپیشلٹی کے بعد ہی ان آرگنز کے علاج کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پہلے ہی دن سے امراض جگر پہ اتنی اچھی دوائیں ہمارے یہاں ہیں کہ جن کو آج ساری دنیا ماننے پہ مجبور ہے. اور بڑے ہیپیٹائٹس جیسی بیماریوں کا علاج، یرقان اور بہت ساری ایسی جیسے امراض جو قلب ہیں، یعنی کہ دل کی بیماریاں، اس میں بالکل تیر کی طرح کام کرنے والی دوائیں موجود ہیں. بس اپروچ کی ایک دقت ہے کہ کون سی دوائی استعمال کی جائے. ہمارے جو یونانی گریجویٹس ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اس فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہترین طریقے. میں اپنی ایک ذاتی ایک بار تجربہ بتاؤں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا سعودی عرب. تو سعودی سفیر اتفاق سے وہ بزنس کلاس میں آگے بیٹھے تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو میں نے ان کو وہ پوچھ لیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ میں طبیب الاعشاب ہوں، یعنی کہ جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، ہندوستان میں ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا ابھی انسان نہیں ملا جو مجھے بتا سکے کہ کیا ہے سسٹم. پھر میں نے ان کو بتایا جیسے، تو فوراً انہوں نے اپنی ایک بیماری بتائی مجھے. میں نے ان کو ایک علاج بتایا. تو ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے مجھے ان سے رابطہ قائم کیا باقاعدہ کہ مجھے یہ دوائیں چاہیے. یعنی کہ یہ سسٹم تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے،
ऑलरेडी सारी दुनिया में इसका तारुफ मौजूद है, लेकिन उनकी ज़बान में बताने वाला इंसान नहीं है। हमें चाहिए कि हम इस पे कोशिश करें, तो इंशाल्लाह सारी दुनिया में, जैसे कहते हैं ना, सारी दुनिया, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है, तो इस पे थी कि सारे जहां में धूम है, लेकिन अफराद नहीं है, अफराद जो वहां तक पहुंच सके या इस तरीक़े इलाज को पे ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ काम कर सकें। इंशाल्लाह अगर काम करेंगे तो ये तरीक़ा इलाज बहुत मुफीद है, और बहुत इसके फारिगीन के लिए बहुत मौक़े हैं। लोग कहते हैं सरकारी मुलाजमत मैं मानता हूँ कि दूसरी पैथी के अलावा, मतलब आयुर्वेद और MBBS के मुकाबिल हमारे यहाँ लोगों को कम मिलती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कितने परसेंट आयुर्वेद वालों को कितनी मिलनी है? 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही सरकारी। गवर्नमेंट जॉब कहाँ है? किसी भी सेक्टर में नहीं है। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस पे ही आना है, और प्रैक्टिस कौन से इलाके में करेंगे आप, कौन से एरिया में करेंगे, सब जानते हैं। मुस्लिम एरिया में कोई दूसरी पैथी को लोग मानते ही नहीं है यूनानी के अलावा। आप जब अपने इलाके में प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तो अगर BOMS हैं तो ही डॉक्टर माने जाएंगे, बाकी कोई डॉक्टर नहीं माना जाता वहाँ। और प्रैक्टिस करने के लिए भाई आप एलोपैथिक में इमरजेंसी दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको इजाज़त देता है। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। और डिलीवरी आप करा सकते हैं, आपको इजाज़त है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जितना काम एक सिंपल ग्रेजुएट किसी भी पैसे का कर सकता है, इतना ही काम आप BOMS करने के बाद कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर मैं मानता हूं कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, इन सब में बेहतर BOMS है। आप BOMS करें, अपने बच्चों को BOMS कराएं। मैं समझता हूं कि इसमें ज़्यादा मौक़े आपके लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम।